اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قومی زندگی کے سب ٹاپک میں پچھلی مرتبہ میں نے ہیروز کی بات کی تھی اور اتفاقاً اس میں پھر پی آئی اے کا ذکر بھی آ گیا تھا، حالانکہ اسے اداروں میں آنا چاہیے تھا، جو میرا آج کا ٹاپک ہے قومی ادارے۔ ہمارے قومی ادارے کیا تھے جناب؟ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ہمارے قومی ادارے، ظاہر ایک ہماری ریلویز تھی جو میجر ہمارا کمیونیکیشن کا سورس تھا، پھر ہمارے ظاہر پی آئی اے تھی جو ہماری ایئر لائن نے بڑا نام کمایا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کیا تھا ہمارے پاس؟ ظاہر ہے ہمارے پاس اپنے بینک تھے، ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے جو ہمارے ادارے تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے جیسے کچھ ادارے گورنمنٹ نے نئے بنانے شروع کیے تو وہ بننے شروع ہو گئے پھر اس طرح سے، اور ظاہر ہے یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ ایوب خان کا دور کنٹروورشل ہے کہ انہوں نے ترقی بھی ہوئی غالباً اس دور میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 1968 میں انہوں نے اپنا ڈیکیڈ آف پروگریس منایا کہ 10 سال ترقی کے 10 سال، تو اس وقت بھی لوگوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ ڈیکیڈ نہیں ہے، یہ ڈکے آف پروگریس ہے، یعنی پروگریس کی بربادی ہوئی ہے 10 سال میں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہیں، 22 خاندانوں کا تذکرہ تھا کہ جی 22 خاندان پاکستان میں اکنومیکلی حکومت کر رہے ہیں، داؤدز ہیں اور سیگلز ہیں اور فلاں ہیں اور یوں ہیں، آدم جیز ہیں۔ اب کون ہیں؟ کتنے ہیں؟ 220 ہیں، 2200 ہیں بہت ہیں، ٹھیک ہے، نئے لوگ آ گئے ہیں نا میاں منشا ٹائپ کے، جنہوں نے ان سے بہت زیادہ بڑے بزنسز اسٹیبلش کر لیے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ ہیں، کچھ ابھی نہیں ہیں، کچھ ڈاؤن ہو گئے ہیں، واٹ ایور، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو نیشنل لیول کے ادارے تھے جن پہ ہم نے کسی زمانے میں انہوں نے پورے ملک کو فائدہ دیا، ٹھیک ہے، جیسے ہمارا لارنس پور ہے، اس کا کپڑا ساری دنیا میں مشہور تھا، پاکستان میں بھی اٹ واز اے میٹر آف پرائڈ ایکچولی۔ داؤد ہرکولس جب لگا شروع میں تو اس وقت بڑا ذکر تھا اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہماری سائیکل انڈسٹری تھی، رستم سہراب، بہت بڑا نام تھا اس کا اور بہت بڑا کام بھی تھا ان کا، اور اس طرح سے کئی ایک ہماری ایسی انڈسٹریز تھیں لگیں جو کہ نیشنل لیول کی انڈسٹریز ہو گئیں، اور پورے پاکستان میں انہوں نے اپنا بزنس بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک قومی ادارے کے طور پہ اپنے آپ کو لے کے بھی چلے۔ پھر بعد میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، کچھ حالات بدل گئے، کچھ شاید لالچ بڑھ گیا، کچھ اور ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، بہت سارے پرانے ادارے سسٹین نہیں کر پائے۔ لیکن جو سب سے نقصان پہنچا، ڈس ریگارڈنگ دی پولیٹیکل ایفیلیشن، جو آپ کی ہو جو میری ہو، لیکن اس سے بالکل ہٹ کے اگر ہم نیوٹرلی بات کریں تو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا انڈسٹری کو اور اداروں کو وہ نیشنلائزیشن سے تھا، چونکہ جس میں گلی محلے کے اسکول سے لے کے اور کالجز یا تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، اس کے علاوہ تمام بینکس، تمام انڈسٹریز چھوٹی بڑی، یہ ساری کی ساری نیشنلائز ہو گئیں۔ اب جب نیشنلائز ہو گئیں تو آپ میں سے وہ لوگ جو ینگ لوگ ہیں جو نہیں تھے اس وقت، تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے جو ان کے جو اونرز تھے ان سے تو وہ چھین لی گئی۔ اب ان کے لیے ایڈمنسٹریٹر فلاں جو بھی، اب کتنے لائیں گے، اب کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر چونکہ ایک ہی پارٹی تھی، میجر پارٹی پیپلز پارٹی تھی، تو انہوں نے اپنے کرونیز، اپنے فیورٹس فلانے، یہ وہ جو کچھ بھی وہ جہاں لگا سکتے تھے لگا دیے، انہوں نے سسٹم بنانے کی کوشش کیا ہے۔ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دور میں پنجاب میں وزیر تعلیم میاں افتخار احمد طاری صاحب ہوا کرتے تھے، اندرون شہر کے آدمی تھے اور تھے اپنے مزاج کے آدمی تھے جیسے ہوتے ہیں، اور ٹیچرز کی تبادلے کے لیے بھی طاری صاحب سائن فرمایا کرتے تھے، چھوٹے کسی اسکول کے ٹیچر کے تبادلے کے لیے بھی۔ تو وہ ایک طرح سے یہ ساری حرکتیں کانسنٹریٹ ہو گئیں اور وہ جو پورا نظام تھا وہ سارے کا سارا تلپٹ ہو گیا، اور کئی سال رہا۔ پھر اس کے بعد ڈی نیشنلائزیشن شروع ہوئی کئی سال کے بعد، اور پھر وہ اس کا ایک اپنی خرابی ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا۔ پھر جو لوگ نیشنلائزیشن کے دور میں جن کو آرام کی عادت پڑ گئی تھی ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ڈی نیشنلائز کیوں ہو گئے، انہوں نے اپنے ہنگامے کر لیے، کچھ چھوڑ گئے، کچھ فلاں ہو گیا۔ ریممبر میں بھی ایک اسلامیہ اسکول سے پڑھا تھا، ہائی اسکول سے، اور وہ انجمن حمایت اسلام جو اس وقت ہوا کرتی تھی ان کے تحت ایکچولی اسلامیہ اسکولز اور کالجز چلا کرتے تھے۔ اسلامیہ کالج سول لائنز، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ،
اور میرا خیال میں کوپر روڈ پہ بھی ایک اسلامیہ کالج ہے. اسی طرح سے اسکولس ہیں ان کے. میں تو خیر کالج تو ان کا نہیں پڑھا, لیکن اسکول میں ان کے پڑھا ہوں. اٹ واز اے پرائیویٹ اسکول رن بائی انجمن, اور اس کے اسی طرح کے ظاہر تھے ان کے ٹیچرس کی سلیکشن, ان کی پڑھائی کا اسٹینڈرڈ, ان کا ڈسپلن کا معیار, وہ سب کچھ بڑا اچھا تھا ان کا. پھر جیسے جیسے میں نے کہا نا, جب نیشنلائزیشن ہوئی تو چیزیں پھر بکھرنے لگ گئیں, اس لیے کہ پریکٹیکلی نو گورنمنٹ کین کنٹرول دی انٹائر اسٹرکچر لائک دس. جو لوگوں کی محنت ہے, جو انہوں نے بنائی ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں, اس کو آل آف اے سڈن کوئی ایک اور آدمی لے کے کسی آپ بیوروکریٹ کو دے دیں, کسی سیاسی ورکر کو دے دیں, تو کبھی بھی نہیں چلا سکتا. اٹ اسٹینڈس ٹو ریزن کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ وہ ایک دور تھا سوشلزم کا اور کمیونزم کا, اور بڑا آئیڈیالوجی کا دور تھا, اور ہر کسی کا یہ خیال تھا کہ جناب بالکل کمیونٹی کے پاس چیزیں ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہے اور فلاں ہے. ہم بھی بڑے آئیڈیالوجسٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, لیکن یہ کہ اس سے بہت ہمارے قومی اداروں کو بہت نقصان پہنچا. پھر جناب ہم نے کچھ ادارے اس مقصد کے لیے بنا لیے کہ جو کرپشن کا جو سمبل ہو گئے, علامت بن گئے بہت بڑی. پاکستان اسٹیل مل از آن ٹاپ, جس میں گھوسٹ ورکرز, جس میں سفارشی ورکرز, جس میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس, بھرتیاں, اور یعنی وہ ہر سال لاس میں جاتی اور اربوں روپے کا لاس کرتی ہے, اور اس کے باوجود ہم اسے بند نہیں کرتے, نہ اسے ٹھیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی ایک بیوروکریٹ کو اٹھاتے ہیں, اس کو بٹھا دیتے ہیں, وہ اس کو اٹھاتے ہیں, دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. لوگوں نے برسوں نوکریاں کر لیں وہاں پہ, ریٹائر ہو گئے, پینشنیں لے رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. پاکستان اسٹیل مل کا کوئی حال نہیں ہے, اور سب کو پتہ ہے. اٹ از ایکچولی نو سیکریٹ, ایکچولی ایوری بڈی نوز دیٹ. تو یہ اس طرح کی ہم نے کچھ پاکٹس کریٹ کر لیں. یہی حال ہم نے پی آئی اے کا بھی کیا تھا نا. آئی اسٹل ریممبر ایک مرتبہ ایک اسٹیٹسٹکس آئے تھے اس وقت میں کہ دنیا بھر میں جو ریشو ہے بٹوین دی نمبر آف پلینز اینڈ دی نمبر آف اسٹاف, اٹ از نارملی 500 to 600. یعنی اگر کسی ایئر لائن کے پاس 50 جہاز ہیں فار ایگزامپل, تو ان کے پاس اسٹاف کا نمبر 50 انٹو 500 اگر آپ کریں گے تو تقریباً 25,000 ہوگا یا 30,000 ہوگا, 500 سے 600 کے درمیان. یہ ان کا ٹوٹل سٹاف ہوگا انکلوڈنگ گراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ, پورا بکھیڑا بنا کے. تو یہ ریشو ہے پلین ٹو پیپل. اس وقت میں پی آئی اے کی ریشو 1 to 1,000 تھی, کہ پی آئی اے کے پاس 40 جہاز تھے اس وقت اور 40,000 کا سٹاف تھا. اور آبویسلی یہ اوور سٹافنگ تھی, اور یہ کلیئرلی پولیٹیکل بھرتیاں تھیں, چونکہ ہر سکسیسو گورنمنٹ نے پی آئی اے میں بھرتیاں کی ہیں. اور ظاہر ہے پی آئی اے میرے دیکھتے دیکھتے, تاکہ مجھے تو ٹریول کرتے اب اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے یعنی پی آئی اے مدکوک سے مدکوک اور بدحال سے بدحال ہو گئی. اب تو شکلوں سے بدحالی ٹپکتی ہے, سٹاف کی بھی, جہازوں کی بھی, حالات کی بھی ٹپک رہی ہے. اینڈ وی آر ناٹ بادرڈ, یو نو. ہم اسے یعنی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پرائیویٹائز نہیں ہو رہی ہم سے, اسے کوئی خریدنے پہ راضی نہیں ہے. یہی حال ہم نے ریلوے کا کیا ہے, اور ریلوے کا ہم نے وہ ستیہ ناش کیا ہے ہم نے بائی آل مینز. ہر آنے والے منسٹر آف ریلویز نے یہی حرکتیں فرمائی ہیں. انہوں نے بھی اپنا کچھ حصہ ڈال لیا ہے بیچ میں یقیناً, اور باقی اسٹاف نے تو ڈال ہی لیا ہے نا. لوگ ریلوے کا پورا سامان اٹھا کے گھروں کو لے گئے اور ریلوے بس آئی مین آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ اس پہ کسی نے کبھی کچھ نہیں کیا اس کے اوپر, کہ یہ ہمارے قومی ادارے تھے, اور ان قومی اداروں کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا ہے. اس سے ہم پہ کوئی بوجھ نہیں پڑ رہا اس بات کا. پڑھنا چاہیے, چونکہ باقی ملکوں نے اپنے قومی اداروں کو پریزرو کیا ہے. جیسے انہوں نے قومی ہیروز کو پریزرو کیا ہے, آج بھی ان کے گن گا رہے ہیں, انہوں نے ان کو بھی پریزرو کیا ہے. ہم تو آج تک اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش کی چھٹی دیں یا نہ دیں, بند کر دیں, کھول دیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ اچانک گورنمنٹ کسی کو خیال آتا ہے تو کوئی عجیب سی چھٹی کر دیتی ہے کہ جی شب معراج کی چھٹی کر لیں آپ, جو پہلے نہیں ہو رہی تھی, یا شب برات کی چھٹی کر لیں آپ, یا جی فلانا سندھی ڈے آ گیا وہاں پہ چھٹی کر لیں, فلانا پنجابی ڈے آ گیا اس پہ چھٹی کر لیں. تو وی ہیو نو سینس آف پروپورشن ان اینی تھنگ. ایکچولی آئی ایم سوری, سخت باتیں ہیں, لیکن پریکٹیکل فیکٹ یہی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایز اے پبلک ہم چھوٹا چھوٹا کہیں نہ کہیں
کچھ کر سکتے ہیں اس بارے میں اپنے اپنے طور سے. ظاہر ہے میں اور آپ PIA کو کچھ نہیں کر سکتے، نہ ریلوے کو کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں وہاں اپنے لیول پہ، اپنی کمیونٹی کے لیول پہ ہمیں کچھ نہ کچھ گفتگو اور کچھ نہ کچھ ایکشن مستقل کرنے چاہیے. چونکہ دیکھیے اگر مختلف پاکٹس میں یہ گفتگو ہوگی تو پھر کہیں نہ کہیں اس کا ایک ٹاپ پہ کہیں اس کا ایک وزن بنے گا پھر، اور اس کا کچھ نہ کچھ اللہ کرے گا، کچھ نہ کچھ امپیکٹ اس کا ہوگا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.